اس محفل کی زینت اور اہل سنت کی جان، اہل سنت کا فخر، عقیدہ اہل سنت پہ ایک سپہ سالار کی طرح جو آپ ایک پہرا ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت کی تشریف آوری اور آستانہ عالیہ نہریاں شریف کی بہار، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ محفل میں جلوہ گر ہوئے اور محفل کے اندر ایک حسین لمحات کا آغاز ہوا تو قبلہ حضرت صاحب کے حکم کے مطابق اس محفل کو اپنے وقت پہ اختتام پذیر ہونا ہے۔ بارگاہ صدیق اکبر میں حضرت حافظ عبد القادر نوشاہی صاحب اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے تو بیٹھے بیٹھے مجھے وہ شاعر جو شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے منبر پہ بٹھا کے اپنی نعت کا حکم ارشاد فرمایا اور کفار کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دیا، وہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ وہی عقیدہ ہے جو سیدی فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ کا عقیدہ ہے، امت کے علماء کا عقیدہ ہے، امت کے اولیاء کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی آیا، بڑا پریشان دیکھا، کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے میں اس آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، تجھے میں کوئی ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جن کو یاد کر تیرے غم دور ہو جائیں گے، تیری مشکلیں آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ حضرت حسان نے بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج پیش کیا۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہی عقیدہ ہے جو میرا عقیدہ ہے، تیرا عقیدہ ہے کہ بعد النبیین افضل البشر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور حضرت حسان فرماتے ہیں خیر البریت اتقاها وعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا۔ فرمایا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ عدل و انصاف والا، وفاؤں والا، عہد والا، جو سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، وہ ہستی ہے حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خرید و عقیدوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ مفتی اہل سنت، مفتی اعظم برطانیہ حضرت قبلہ مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات سے ہماری سماعتوں کا مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال تبارك وتعالى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں جس کی صدارت فرما رہے ہیں عالمی مبلغ اسلام جانشین شیخ العالم آفتاب طریقت ماہتاب شریعت حضرت پیر نور العارفین صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ نیاری شریف. علماء کا بھی ایک جمع غفیر تشریف فرما ہے. آپ کے حضرت صدر محترم کے عقیدت مندوں کی بہت بڑی جماعت آپ کے چہرہ طیبہ کی زیارت کے لیے اور
آپ کے حکم کی تعمیل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج کی تقریب میں موجود ہیں۔ مجھ سے پہلے بڑے قیمتی خطابات اسی عنوان پر آپ سماعت فرما چکے ہیں، جن کے اثر سے پوری مجلس گونجتی رہی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی قیمتی خطاب فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اہل سنت کے حلقوں میں بڑی تیزی سے جنہوں نے خطابت کے میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے، سرزمین پاکستان سے تشریف لائے ہوئے نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا پیر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے بہت ہی تھوڑے سے وقت میں، اگرچہ مختصر کی ہے مگر بہت جامع خطاب انہوں نے کیا ہے۔ دیگر ہستیاں بھی تشریف فرما ہیں، استاد العلماء حضرت پیر ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کا بھی خطاب اور ان کے ملفوظات عالیہ ہم سب سنیں گے۔ اہل سنت کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ فتوے میں 4 مذہب ہیں۔ فتوے کے میدان میں اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں۔ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اور 4 امام ہیں میدان فتویٰ میں۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقائد کے میدان میں اہل سنت کے 3 مذہب ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ 2 ہیں، صحیح یہ ہے کہ 3 ہیں، اور تینوں کے جو امام ہیں حضرت امام ابو منصور ماتریدی، حضرت امام ابو الحسن اشعری اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ میدان عقائد میں اہل سنت کے ہاں جو شخص بھی ہوں، جو افراد بھی ہوں گے، وہ ان میں سے کسی ایک کے پیروکار ضرور ہوں گے۔ حنفی میدان عقائد میں جس کے پیروکار ہیں وہ امام ابو منصور ماتریدی، شافعی اور مالکی جن کے ماننے والے ہیں میدان عقائد میں وہ امام ابو الحسن اشعری، اور حنبلی جن کے ماننے والے ہیں وہ میدان فتویٰ میں بھی اسی امام کے پیروکار ہیں، میدان عقائد میں بھی اسی امام کے پیروکار ہیں کہ ان کی 2 جہتیں ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری اس تقریر سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے افراد ہیں جن کو اہل سنت نے عقائد میں، فتوے میں اپنا امام مانا ہے۔ یہاں تک کہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا جب تعارف لکھا جاتا ہے تو وہ بھی ان کے نام کے ساتھ بھی جہاں حنفی لکھا جاتا ہے وہاں ماتوریدی لکھا جاتا ہے۔ خود امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب اپنا تعارف لکھتے ہیں جہاں پہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں۔ خود امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بج رہا ہے وہ بھی جب اپنا تعارف لکھتے ہیں تو فتوے میں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، عقائد کے باب میں اپنے آپ کو ماتوریدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے تقریر کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ ہستیاں کتنی بڑی۔ میدان عقائد میں امام ابو منصور ماتوریدی کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ امام ابو الحسن اشعری جن کو سارا زمانہ مانتا ہے، انہوں نے ایک جملہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے، اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ کلام الامام ہے امام الکلام، کلام الملوک ملک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو یہ جو امام ہے عقائد کا اس کا کلام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یزل ابو بکر لم یزل ابو بکر قبل البعثۃ بعین الرضا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے لیکن یہ جملہ اتنا اہم ہے جس پر میں ذرا آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ لم یزل ابو بکر قبل البعثۃ بعین الرضا من، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں ان کو رب کی رضا حاصل نہ رہی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی بعثت سرکار کی نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 37 برس سے زیادہ اس میں بسر ہوئے، 37 برس کے قریب۔ اس کے بارے میں عقائد کا امام ابو الحسن اشعری لکھتا ہے کہ لم یزل ابو بکر قبل البعثۃ بعین الرضا من، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعثت سے پہلے کی زندگی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے جو زندگی کے ایام بسر کیے ہیں اس میں ان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ان کو رب کی رضا حاصل نہ رہے۔ اس پر صاحب ارشاد الساری نے ایک کلام کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جملہ بہت ہی زیادہ بھاری ہو گیا ہے کیونکہ ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، وحی کے فیوز و برکات بھی اس طرح مرتب نہیں ہوئے، پھر صدیق اکبر کے لیے اس طرح کا جملہ بولنا کہ ان کی یہ بعثت سے پہلے کی زندگی میں ان کو ہر لمحہ رب کی رضا حاصل رہی ہے، کہ یہ جملہ ذرا تھوڑا سا ایسا بھاری ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا۔ صاحب ارشاد الساری نے اس پہ کلام کرتے ہوئے کہا اختلف الناس، اس مقام پر بہت سے لوگوں نے جو یہ کلام ان کا آیا ہے
بہذل کلام، اس کلام کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر کیا کہا ہے، کون سا جملہ ہے جس پر سب نے اتفاق کیا؟ وہ جملہ یہ ہے، کہتے سب نے پھر اس پر اتفاق کیا ہے کہ لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعد۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، یہ میں کیا کہتا ہوں آپ ذرا اندازہ لگائیں گے۔ کہتے لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعد، کہ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جو سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھا، نبوت کے اعلان کے بعد بھی مومن۔ کہتے ہیں یہ ایسا قول ہے جو انتہائی پسندیدہ قول ہے، اور قریب قریب اس پر سب نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد پھر امام اہل سنت نے اس پہ قلم اٹھایا۔ فتاوی رضویہ میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی کہ جب پہلے ہی وہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مومن تھے، تو پھر یہ کہنا کہ فلاں وقت میں ایمان لائے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرات ہیں ان میں سر فہرست حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ فرمائی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے نظریے میں 3 افراد ہیں جن کے بارے میں امت مسلمہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان میں سب سے پہلے کون اسلام لایا۔ بعض نے کہا حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے والے، بعض نے کہا حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، بعض نے کہا حضور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ یہ اختلاف یہ امت کی جو پہلی صدی ہے اس کے اندر بھی رہا ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اس میں تطبیق دی ہے اور اس کلام کو سیدھا کیا ہے وہ ہمارا امام ہے، امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ بالغ آزاد مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو نابالغ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہستی جو بالغ مردوں میں لیکن پہلے وہ غلام تھے پھر آزاد کیے گئے ہیں جو اسلام لائے ہیں وہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام پہ فرمایا کہ اب کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی مومن تھے تو پھر یہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق فلاں وقت میں ایمان لائے۔ اس پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بلکہ سارے نبیوں کے بارے میں سب کا یہ نظریہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر مومن ہے۔ پیدائشی طور پر انبیاء کرام جو ہیں وہ مومن، اور اہل سنت کا تو نظریہ یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر نبی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ پیدائشی طور پر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں کے سردار ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم۔ یاد کرو جب رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم اسلام لا، تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں تو پہلے اسلام لا چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہتے اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لاتا ہوں ان کے پچھلے اسلام کی نفی نہیں کرتا، اسی طرح ہمارا یہ کہنا کہ ابو بکر
صدیق فلاں وقت میں ایمان لائے ہیں، ان کے پچھلے ایمان کی نفی نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی مومن تھے۔ جم کے ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذرا گفتگو سننے کے لیے ذرا اپنے آپ کو بہت دانا سمجھنا اور بہت اونچے درجے کا سمجھ کے خاموش بیٹھ جانا، یہ بھی ایک قاعدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بہتر قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کا ذکر کیا جائے تو وہاں پہ اپنی دیوانگی کا اظہار کیا جائے، وہاں پہ اپنی وارفتگی کا اظہار کیا جائے اور سبحان اللہ کہا جائے اور ماشاء اللہ کہا جائے۔ کہہ دو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اب میں چونکہ اسٹیج والوں کی خدمت میں تو کچھ عرض کر نہیں سکتا ہوں، یہ باتیں چونکہ ہیں ایسی تھی کہ جس پہ عوام الناس سے بڑھ کر اسٹیج والوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اگر اسٹیج والے اس پہ بخل کریں گے تو یہ ان کی شایان شان نہیں۔ میں ناراض نہیں ہوتا ہوں، نہ آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے امام ابو الحسن اشعری نے ایک بات کہی۔ کیا بات کہی صدیق اکبر کے بارے میں؟ کہتے ابو بکر ایسا شخص ہے، اس کا نبوت کے اعلان سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں بھی اس کو رب کی رضا حاصل رہی ہے۔ جم کے سبحان اللہ کہو نا، بولا نا۔ یعنی اب نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جس کو رب کی رضا حاصل ہو، جو ہر لمحہ ہر گھڑی ابھی وہی اس کی رہنمائی کرتی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا نہیں، اللہ کے کرم کا حال اس میں کتنا ہے کہ اس وقت بھی اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس کی جو صبح گزرتی ہیں، جو شامیں گزرتی ہیں، جو دن گزرتے ہیں، جو راتیں گزرتی ہیں، جو اس کی خلوت ہوتی ہے، جو اس کی جادت ہوتی ہے، جو اس کی تنہائی ہوتی ہے، جو اس کی انجمن ہوتی ہے، یاروں میں بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، ہر لمحہ رب کی رضا کے دیتا رہتا ہے، وہی عمل کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے۔ اس پر یہ کلام ہوا، اس پر یہ کلام ہوا کہ اختلف الناس بمرادہ، اس کلام سے بہت سے افراد نے اختلاف کیا کہ رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی کہ نبوت کا اس کو فیض تو ابھی ظاہری طور پہ ملا نہیں، وہی آئی نہیں، اس کو حال معلوم نہیں، تو یہ جملہ ذرا بھاری ہے۔ اتنے بڑے امام نے کہا، اب اس کو چھوٹا بندہ تو رد کر نہیں سکتا، لیکن یہ کہا کہ یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے اور یہ کلام بڑا پسندیدہ ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدہا، ابو بکر صدیق تنہا وہ شخص ہے جو سرکار کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ہی تھا، بعد میں بھی مومن ہی رہا۔ اس اختلاف کو اٹھانے کے لیے اچھا ایک بات کہتا ہوں کہ یہ محفل مردوں کی نہیں ہے، یہ محفل زندوں کی ہے، اور اس کی محفل ہے جو زندوں کا سردار ہے۔ تو یہ آئے بھی صدیقیوں کی بارگاہ میں ہو، آئے بھی صحیح نظریے والوں کی بارگاہ میں ہو، تو پھر ابو بکر صدیق کے نظریے پر سبحان اللہ نہ کہنا، جوش و خروش سے نہ چلنا، یہ ایک بہت بڑی ذاتی ہے۔ اب دیکھیے اس کلام کو جو ابو الحسن اشعری نے کہا کون توڑ سکتا ہے؟ حضرت نور العارفین توڑ سکتے ہیں، پیر ریاض حسین شاہ صاحب توڑ سکتے ہیں، پیر عطا اللہ شاہ بخاری توڑ سکتا ہے، امام احمد رضا توڑ سکتا ہے، شیخ عبد الحق توڑ سکتا ہے، مجد الفسانی توڑ سکتے ہیں، یہ سارے ان کے پیروکاروں میں سے آئے ہیں۔ صرف اتنا کہا ہے کہ ہمارے لیے اس کو ثابت کرنا مشکل ہوا پڑا ہے، ہم اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ہمارا ابو بکر صدیق اس مرتبے کا حامل ہے کہ نبوت کا اعلان ابھی ہوا نہیں، ابو بکر مومن ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے، ابو بکر پھر بھی مومن۔ اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کو اٹھانے والا کون ہے؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شم رسالت، الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کسی کے
تو اب تمہارا یہ کہنا کہ فلاں وقت میں ایمان لایا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض کو اٹھانے کے لیے امام اہل سنت کا قلم اٹھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر پہ تو اعتراض کر سکتا ہے، ہمیں بتا ابراہیم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم اسلام لا. جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ابراہیم کا یہ کہنا کہ اب میں اسلام لاتا ہوں ان کے پچھلے اسلام کی نفی نہیں کرتا، ہمارا یہ کہنا ابو بکر فلاں وقت میں ایمان لایا ہے اس کے پچھلے ایمان کی نفی نہیں کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں جس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 2 ہستیاں اسلام میں ایسی آئی ہیں جن پر ایک آن، ایک لمحہ، ایک گھڑی ذرہ برابر بھی کفر وارد نہیں ہوا. ہر آن، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھا ہے. وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ ایک ان میں سے مولا علی شیر خدا ہے، ایک ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ وہ عالم الست سے لے کر جب الست بربکم کا آواز اٹھائی گئی تھی اس وقت سے لے کر یہ عبدالآباد تک مومن ہیں، موحد ہیں، ہر اعتبار سے رب کی رضا میں رہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ نصیب ہوا جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی ہے، جس چہرے پہ ان کی نظر پڑی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کا. ان کے کان میں جو پہلی آواز آئی ہے وہ آواز مصطفیٰ کی ہے. ان کو تربیت کے لیے جو گود ملی ہے وہ گود مصطفیٰ کی. عادتیں سیکھی مصطفیٰ سے، باتیں سیکھی مصطفیٰ سے. ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا. یہ مرتبہ ان کو نصیب ہوا ہے. ادھر ذرا ابو بکر کا حال بھی ملاحظہ فرماؤ. سارے زمانے کے والدین تو اس کو برائی سے بچانے آتے ہیں. ابو بکر صدیق ایسی ہستی ہے کہ ابھی عمر 4 سال کی ہوئی تھی، ان کا باپ ان کو پکڑ کر بت خانے لے گیا تھا. جس کا باپ لے جائے بت خانے میں اور جا کے کہ ہذہ آلہتک، یہ تیرا خدا ہے، فاسجد لہا، اس کو سجدہ کر. امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی عمر مبارک صرف 4 سال کی ہے. باپ ابو قحافہ نے بیٹے کو پکڑا، بت خانے لے گیا، بت خانے لے جا کے کہا یہ تیرا خدا ہے، اس کو سجدہ کر. حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کتنی؟ 4 سال کی عمر میں داناؤں سے بھی بڑا شعور. رب کے کرم کا حال کیا ہے. خود صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سرکار اس وقت جب میرے باپ نے مجھے کہا کہ اس کو سجدہ کر، میں اس بت کے سامنے کھڑا ہوا. اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں یہ قضائے مبرم کی طرح اس کے سامنے جلوہ گر ہوا. قضائے مبرم کی طرح اٹل فیصلہ ہو چکا. جا کے اسے کہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، انی جائعن فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اسے آواز دی، آواز تو نہیں آنی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے کہا انی عار، میں ننگا ہوں، کپڑوں کے بغیر ہوں، فاکسنی، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو مجھے لباس پہنا. حضرات توجہ طلب بات ہے، 4 سال کی عمر میں یہ بات معلوم ہے کہ جو خدا ہوگا وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلائے گا، جو خدا ہوگا وہ ننگوں کو لباس بھی دے گا، جو خدا ہوگا وہ مشکلیں بھی حل کرتا ہے. کہتے دونوں طرف آواز نہیں آئی. پھر میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے میں نے کہا ان کنت الہا فمنا نفسک، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، اپنا بچاؤ کر. صدیق اکبر کہتے اتنا کہہ کر اب آواز تو آنی نہیں تھی، میں نے اس کو پتھر زور سے مارا. میرے پتھر کے مارنے سے اس کے پرچے اڑ گئے. جب میرے باپ نے میرے ہاتھوں سے اپنے جھوٹے خدا کی یہ درگت بنتے دیکھی، میرے باپ نے مجھے برا بلا کہنا شروع کیا.
مجھ پہ ناراض ہوا اور ناراض ہو کے کہا میرے بیٹے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہتے میں نے اپنے ابا جان سے کہا وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے میرے باپ مجھے برا بلا کہتا کہتا میرے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر میری ماں سے کہا دیکھ تیرے بچے نے یہ کیا گل کھلایا ہے۔ آگے سے میری ماں کیا کہتی ہے؟ میری ماں کہتی ہے اس بچے کو معذور سمجھو، واقعہ سننے کے بعد کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا اس کو معذور سمجھو۔ کیوں؟ کہ جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا، اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی، میں تنہا ہوتی، غیب سے میرے لیے آوازیں آتی۔ کیا آواز آتی تھی؟ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ سبحان اللہ سننے کی تھوڑی عادت ہے۔ کہتے میں تنہا ہوتی تھی، مجھے یہ آواز آتی تھی غیب سے۔ کس وقت؟ جب ابو بکر میرے پیٹ میں ہوتا تھا، ادھر سے غیب سے آواز آتی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر پڑنے والا عام بچہ نہیں ہے، اب شیری بالولد العتیق، یہ ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانی کائنات میں صدیق رکھا گیا ہے۔ لمحمد صاحب و رفیق، رب کے آخری نبی کا دائمی رفیق بھی ہوگا، اس کا ساتھی بھی ہوگا، اس کا غلام۔ اکثر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، بعض کتابوں نے اس کو یوں بھی لکھا ہے، کہتے ہیں جب آپ کے والد محترم نے مارتے مارتے آپ کو ان کی اماں کے پاس لے گئے تو اماں نے واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اس بچے کو کچھ نہ کہو، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا میں جو کام کرنا چاہتی تھی گھر کے کام کاج آسانی سے کر لیتی، میں گھر میں جھاڑو دینا چاہتی آسانی سے دیتی، کنویں میں جا کے ڈول لٹکانا چاہتی، لٹکانے میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، گھر کے اندر میں جھاڑ پوچھ کرتی، اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن جب کبھی میں بت خانے جاتی اور بت خانے جا کر میں بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، اور جب اکڑتا تھا میں حیران ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بقیہ سارے کام تو آسانی سے کر لیتی ہوں لیکن یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتی اس وقت یہ آواز آتی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ حضرات جو بات میں عرض کر رہا تھا، آپ کی اماں جان کہتی ہیں کہ مجھے آواز آتی تھی اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ایسا ہے جو دوزخ کی آگ سے آزاد پیدا ہو رہا ہے، ایسا شخص ہے جو جس کا نام آسمانی کائنات میں صدیق رکھا گیا ہے، ایسا شخص ہے جو رب کے آخری نبی کا ساتھی ہوگا، صحابی ہوگا، دائمی رفیق ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ واقعہ آپ بیان کیا۔ توجہ طلب بات ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بت شکن آئے ہیں، لیکن ابو بکر تو 4 سال کی عمر میں بت شکن ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ ابھی اس کو تعلیم بھی نہیں دی گئی، نہ کسی سکول میں گیا ہے، نہ کسی مدرسے میں گیا ہے، نہ کسی کالج میں پڑھا ہے، نہ کسی استاد سے پڑھا ہے، نہ کسی پیر کی بیعت کی ہے۔ رب ذوالجلال نے 4 سال کی عمر میں اس کو یہ شعور بخشا ہے کہ بتوں کو کیسے توڑا جاتا ہے اور بتوں کی کیسے نفی کی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ بارگاہ رسالت میں خود بیان کیا، سب سے پہلے ایک ہستی نے اس پہ اعتراض اٹھایا۔ اعتراض کبھی ہوتا ہے جلن کی وجہ سے، کبھی اعتراض ہوتا ہے اس لیے تاکہ اس وقت دریا رحمت کا بہہ رہا ہے، ابھی اعتراض کر لو جواب آ جائے، بعد میں کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ وہ اعتراض کرنے والا شخص کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔
حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں سرکار ابو بکر یہ واقعہ بیان تو کرتا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ 4 سال کی عمر میں پیش آنا والا واقعہ بندے کو یاد کیسے رہ جاتا ہے؟ ابھی حضرت فاروق اعظم نے اعتراض کیا تھا، جبریل بھی بارگاہ رسالت میں، سرکار نے پوچھا تو بتا کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار اعتراض ابو بکر پہ ہو جائے میں جواب دینے نہ آؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بتا پھر کیا کہتا ہے؟ جبریل امین نے کہا صادق ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اس لیے کہ رب ان کو صدیق کا مرتبہ دے چکا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمان سرکار کی بارگاہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی کا حال۔ اب توجہ طلب بات ہے، جو 4 سال کی عمر میں ایمان کی یہ پختگی رکھتا ہے، جب وہ بارگاہ رسالت میں آیا ہوگا، جب اس سے مستفید ہوا ہوگا، جب نبوت کا اعلان ہو گیا ہوگا، جب ابو بکر کی جولی بھری گئی ہوگی، پھر اس کو کیا مرتبہ ملا ہوگا۔ ایک بات حضور مولا علی شیر خدا سے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک بات کہی جس کو علامہ علی متقی ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے واللہ ما ولدا فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر الصدیق۔ حضرت علی کا فرمان کیا واللہ ما ولد، علی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، حسن و حسین کا بابا کہتا ہے، فاطمہ کے سر کا تاج کہتا ہے، کہتے ہیں واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر صدیق۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو ابو بکر سے پاکیزہ ہو جائے، ابو بکر سے طاہر ہو جائے اور ابو بکر سے افضل و اعلیٰ ہو جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے لیے فاروق اعظم دونوں کے لیے ایک جملہ کہا جس کو صاحب کنز العمال نے ابن عساکر سے اٹھا کے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ آپ کی سبحان اللہ سے مجھے ذرا زیادہ ویسے ہی کوئی تقریر میں کہ سحر میں آتے ہو یا ویسے بولنا پسند نہیں کرتے؟ یہ محفل ہے نا دیوانوں کی، سبحان اللہ جھوم کے کہتے، ایک مرتبہ یہ حال گونج جائے سبحان اللہ سے۔ پھر میں پڑھتا ہوں سرکار کا فرمان کیا ہے، فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ اب کیا میں کہہ سکتا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سرکار کہتے ہیں ابو بکر و عمر کیا ہیں؟ فرمایا پہلوں سے بھی افضل ہیں، ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل ہیں، ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل ہیں، ابو بکر و عمر زمین والوں سے بھی افضل ہیں۔ کتنی باتیں کہیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر زمین والوں سے بھی افضل، مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ اچھا نبی کہنے کے بعد پھر رسول کہنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ جو رسول ہوگا وہ تو نبی ہوگا ہی۔ یہ تو ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں میں، انسانوں میں جو رسول ہوتے ہیں وہ تو نبی ہوتے ہی ہیں، لیکن فرشتوں میں جو اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں ان میں نبی نہیں ہوتے، ان میں رسول ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت جبریل امین رسول ہیں، اللہ یستفی من الملائکہ رسلا و من الناس، قرآن پاک میں فرمایا گیا اللہ رسولوں کو چنتا ہے، انسانوں سے بھی چنتا ہے، فرشتوں سے بھی چنتا ہے۔ فرمایا فرشتوں کے رسولوں کے بعد اور انسانوں کے نبیوں کے بعد
ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں. اس کا راوی کون ہے؟ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اور اتفاق ایسا ہے کہ اس میں 4 یاروں کا تذکرہ ہے اور اسی ترتیب سے آیا ہے جس ترتیب سے اہل سنت نے اپنایا ہوا. امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس کو اپنی جامع میں نقل کیا. مناقب کے باب باندھے ہیں. پہلا باب مناقب کا ابو بکر صدیق کا، دوسرا فاروق اعظم کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا حضور مولا علی شیر خدا کا. تو یہ 4 یاروں کی حدیث ہے. اس کو ابو عیسیٰ ترمذی نہ تو صدیق اکبر کے فضائل میں لایا ہے، نہ فاروق اعظم کے فضائل میں لایا ہے، نہ عثمان غنی کے فضائل میں لایا ہے. کہاں لایا؟ علی شیر خدا کے فضائل. اور بیان کون کرتا ہے؟ حضرت علی. سرکار کا فرمان ہے، حضرت علی شیر خدا اس کے راوی. معلوم ہوا کہ حضرت علی کا بھی نظریہ ہے کہ 4 یاروں کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ صاحب کنز المال علامہ علی متقی ہندی نے یہ قاضی شریح کی زبان سے لکھا ہے. یہ قاضی شریح کون ہے؟ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تربیت یافتہ بندہ ہے. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت میں یہ قاضی القضاء تھا. قاضی القضاء کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے زمانے میں چیف جسٹس تھا اور کئی مرتبہ خود حضرت علی شیر خدا بھی اس کی عدالت میں پیش ہوئے. حضرت علی شیر خدا خود اس کی عدالت میں تشریف لے گئے اور کئی مرتبہ امتحاناً حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان بھی لیا. لیکن علی کا تربیت یافتہ تھا، ہر مرتبہ امتحان میں کامیابی. وہ قاضی شریح کہتا ہے کہ میں نے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین کوفہ میں، کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر بیٹھے ہوئے حضرت علی کی تقریر سنی. اور کیا کہتے تھے؟ کہتے سمیتو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر. میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے منبر پر بیٹھے ہوئے یہ اعلان سنا. فرماتے تھے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا. حضرت علی شیر خدا نے کہا تھا سنو اے میرے سامعین جو میری تقریر سننے آئے ہو، جو میرا خطاب سننے آئے ہو، حضرت علی ان سے کہتے ہیں سنو اس امت میں سب سے بہتر بندے کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ فاروق اعظم ہے. اس کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ عثمان غنی ہے. اس کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ میں ہوں. معلوم ہوا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذکر بھی فرمایا کہ ان تینوں کے بعد، اور یہی نظریہ اہل سنت نے اپنایا ہے کہ پوری امت محمدیہ میں اوپر والے 3 افراد کو چھوڑ کر اس امت میں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ. علی کے نام پر بھی سبحان اللہ کہا. خود حضرت علی نے کہا پہلا ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھا میں ہوں. اب حضرت علی شیر خدا کی روایت کردہ وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ واتق بلالا من مالہ. رحم اللہ عمرہ یقول الحق ان کان مرن وترکہ الحق ومالہ صدیق. رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ. رحم اللہ علی اللہم عادر الحق معہ حیث دار. اسٹیج والے کبھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ان کی طرف دیکھتا ذرا شرما رہا ہوں کہ گھبرا نہ جائے. کیونکہ حدیث پڑھی جائے، حدیث مصطفیٰ ہو، پھر کون سا عاشق ہے جو خاموش رہ سکتا؟ کون سا بندہ ہے جس کا دل جھوم نہ جاتا ہو؟ اور ایک تو ہے بے عربی نہیں سمجھتا ہے، وہ تو چلو خاموش رہا، پتہ نہیں مولانا کیا پڑھ رہے ہیں. تو جو ساتھ ساتھ پڑھتا بھی ہو، ساتھ ساتھ سمجھتا بھی ہو، بلکہ بیان کرنے والے سے بھی زیادہ جان رہا ہو، اس کو سبحان اللہ کہنا تو جچتا ہے نا. کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا میرے لیے اگر لکھ کے رکھ دیتے نا تو مجھے پتا ہوتا بھائی بہت جامع سا ٹائم ہے، میں انشاءاللہ بہت جلدی مکمل کرتا ہوں. ذرا یہ حدیث میں سنا دوں.
کیا کہا سرکار نے؟ فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے۔ جس پہ رحم کرنے کی دعا مصطفیٰ مانگ رہا ہو، اگر سارا زمانہ بھی اس کا بھلا نہ چاہے تو قبولیت مصطفیٰ کی ہوگی اوروں کی ہوگی۔ مصطفیٰ نے کہا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے۔ کیا ہوا جی؟ فرمایا اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے۔ وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، اس نے ہجرت کی رات، ہجرت کے سفر میں مجھے سوار کیا۔ اس نے ہجرت کے سفر میں مجھے سوار کیا۔ کہاں سوار کیا؟ اونٹنی بھی سواری کے لیے پیش کی۔ مفتی احمد یار خان گجراتی نے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق 11 میل تک 11 میل تک مصطفیٰ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلا۔ سبحان اللہ کا ہونا۔ 11 میل تک حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سرکار کو چلا۔ جب میں پڑھتا تھا دل میں خیال آتا تھا کہ حضرت ہاجرہ چلی ہے صفا و مروہ پہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس صفا و مروہ کے ذروں نے، اس کے کنکروں نے، اس کے پتھروں نے ہاجرہ کے قدم چومے ہیں، اس کی وجہ سے شاعر اللہ بن گئے ہیں۔ جو ان کے شاعر اللہ ہونے کا انکار کرے وہ تو مسلمان نہ رہے۔ ارے اندازہ لگاؤ ابو بکر صدیق کا سینہ 11 میل تک مصطفیٰ کے قدم چومتا رہا ہے، کیا بنا؟ جو صفا و مروہ کی شاعر اللہ ہونے کا منکر ہو وہ تو کافر ہو جائے۔ جو ابو بکر صدیق کی عظمت کا انکار کرے۔ اور وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ایک بزرگ آئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے پیروں میں سے آگے وہ جا کے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہجرت کا، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جب ہجرت پہ جانے کا حکم دیا، رات کا وقت تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا کاشانہ اقدس تھا اس کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور بڑی بری نیت سے آئے تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مصطفیٰ تشریف لے جاؤ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کون تھا؟ مولا علی شیر خدا۔ سبحان اللہ کی آواز ہے جب بھی علی کا نام آئے، سبحان اللہ کی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ناسبیوں کی محفل نہیں ہے، یہ علی والوں کی محفل ہے، یہ ابو بکر والوں کی محفل ہے، یہ عثمان والوں کی محفل ہے، یہ عمر والوں کی محفل ہے، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، یہ پیر صدیقی کا سٹیج ہے۔ یہاں صحابہ کا بھی ذکر ہوگا، اہل بیت کا بھی ذکر ہوگا، یہاں فاطمہ کا بھی ذکر ہوگا، یہاں عائشہ صدیقہ کا بھی ذکر ہوگا، یہاں حسن و حسین کا بھی ہوگا، عمر و عثمان کا بھی ہوگا، یہاں علی کا بھی ہوگا، ابو بکر کا بھی ہوگا۔ جو بات میں عرض کرتا ہوں، سرکار کی خدمت عالیہ میں اس وقت کون بیٹھا تھا؟ حضرت علی شیر خدا۔ مرتبہ دیکھ، اور اللہ کے کرم سے اہل سنت میں کسی کا سینہ اتنا تنگ نہیں کہ علی کے مرتبے کو سن کے گھبرا جائے۔ خدا کی قسم علی شیر خدا کے قدموں کو لگنے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما بن جائے، ہمارے ایمان کی معراج ہو جائے۔ وہ تو ہمارے ایمان کا قبلہ ہے، وہ تو ہمارے ایمان کا کعبہ ہے علی شیر خدا۔ اس کے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے، اس سے بغض رکھنا یہ کفر ہے اور منافقت۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بستر عطا کر دیا اور اپنی چادر بھی اتار کے دے دی، اور پھر فرمایا مکہ والوں میں فلاں فلاں شخص کی یہ امانت میرے پاس ہے، یہ ان کو لٹا کے میں جاتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ اس وقت پہ حضرت علی کا کیا مرتبہ ہو گئی؟ ویسے تو یہ بات بڑی کلی ڈال کے کرنے والی ہے، لیکن وقت چونکہ ایسا ہے بہت جامع بات کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کو لٹایا اور خود باہر نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ ہجرت پہ جاتا ہوں کوئی ساتھی بھی تو چن لوں نا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ ابو بکر کے گھر جاتا ہوں۔ سرکار باہر تشریف لائے، مٹی کی مٹھی پکڑی، اس کو مارا۔ رب ذوالجلال کے حکم سے جتنے کافر آئے تھے گھیرا ہوا تھا گھر کو، ان کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے چندیا گئیں۔ سرکار دو جہاں باہر نکلے، دروازہ کھولا۔ ارادہ تھا ہجرت کے سفر کے لیے ابو بکر کا انتخاب کرتا ہوں، اس کے گھر جاتا ہوں۔ میر عبد الواحد بالگرامی سبا سنابل میں لکھتے ہیں جیسے ہی سرکار نے دروازہ کھولا
دیکھتے کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق آپ کے دروازے پر گردن جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق آپ کے دروازے پر گردن جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا۔ سرکار نے تعجب کیا، فرمایا ابو بکر مجھے تو رب نے آج ہی حکم دیا ہے، اور جو حکم اللہ کا میرے پاس لے گیا وہ جبریل ہے، وہ میرے سوا کسی کو ملا نہیں۔ میں نے ایک کو بتایا وہ علی ہے، وہ اندر ہے، وہ باہر آیا نہیں، تجھے کون بتا گیا؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بولے، کہتے سرکار 2 سال کا عرصہ بیتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اللہ اپنے کسی بندے کو ہجرت کا حکم دے گا، اللہ کا وہ بندہ اللہ کا حکم پا کر اپنے دوستوں میں سے ایک ساتھی کا انتخاب کرے گا، اسے لے جائے گا۔ سرکار نہ تو آپ نے بندہ بتایا، نہ وقت بتایا، نہ یہ بتایا کون جائے گا، نہ یہ بتایا کب جائے گا۔ وہ رات گئی، آج کی رات آئی، تیرا یہ غلام ہر روز تیرے ہی دروازے پر رات گزار دیتا ہے، ہر رات تیرے دروازے پہ آ جاتا ہے، جب بھی جائے مجھے ساتھ لے کے جائے۔ اس کو لکھنے کے بعد میر عبد الواحد بلگرامی کہتا ہے اس دھرتی پر آسمان کے نیچے آج تک مصطفیٰ جیسا پیر نہیں آیا، پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں، اور پوری کائنات میں ابو بکر جیسا مرید نہیں۔ سب سے افضل پیر مصطفیٰ ہے، سب سے افضل مرید ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ حضرات پھر میں کیا بات عرض کروں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا، اس نے اپنا مال دے کر بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ کتنا مال دیا تھا؟ کبھی آپ پڑھیے کتابیں، امام اہل سنت امام احمد رضا کہتے ہیں جب ان کے پاس گئے تھے نا امیہ بن خلف کے پاس کہ تیرا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، تو بتا اثار کر سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا ایک غلام تھا نستاس، اس نے اس کے سر پہ جا کے کہتے یہ لیتا ہوں۔ وہ تھا غلام لیکن آگے 20 کے قریب اس کے غلام تھے، سینکڑوں بھیڑے اس کے پاس، سینکڑوں گائیں اس کے پاس، سینکڑوں اونٹ اس کے پاس۔ اس نے کہا یہ دیتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا بس یہ کچھ اور بھی۔ اس نے کہا 10,000 دینار بھی، اور دینار اشرفی کو ہی کہا جاتا ہے، اشرفی سونے کا سکہ ہوتی ہے، کتنا 3 ماشے سے زائد کچھ سکہ ہوتی، 10,000 اشرفی ہو، 3 ماشے کے قریب وزن ہو۔ صدیق اکبر نے کہا بس یہ کچھ اور بھی، سبحان اللہ کہہ دے۔ اتنا مال دینے کے بعد صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑ کر جب لے جانے لگے، امیہ بن خلف نے پیچھے سے تانا دیتے ہوئے کہا ابو بکر پورے عرب میں تیرے جیسا تاجر میں نے کبھی دیکھا نہیں، تو مال بھی پرکھ سکتا ہے، قیمت بھی لگا سکتا ہے، یہ نہیں کہ تجھے لوٹ کے لے جائے یا تو بڑا خود شریف ہے، نہیں، تجھے کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا، تو مال بھی پرکھ سکتا ہے، قیمت بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن بلال کی خریداری میں مات کھا گیا۔ صدیق اکبر نے زیر لب مسکرا کے فرمایا بلا بتا نا کس وجہ سے؟ وہ کہتے اتنا کن ذہن ہے، اتنا بے عقل ہے، اتنا غبی ہے، چوڑے چکلے دانتوں والا ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مجسم سیاہی ہے، تنگ و تاریک پیشانی رکھتا ہے، یہ میں نے سخت سے سخت سزا اس کو دی ہے، اس کو تو رحم کی اپیل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا بلا بتا نا کیا کہتا ہے؟ آگے سے کہتا ہے جب بھی مارا یہی کہتا ہے تو نے میرا جسم خریدا ہے، دل تو نہیں۔ جسم کا کام ہے تو حکم دے میں مانوں، نہ مانوں تو لائق تعزیر ہوں، رہ گیا دل، یہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا، آج بھی مصطفیٰ کا ہے، مرتا دم تک مصطفیٰ کا ہی رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو آگے سرکار نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے، پیر بھی بولے تب بھی کڑوا ہوتا ہے، مرید بھی بولے تب بھی کڑوا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سچ بول بول کر اس کی حالت یہ ہوگی اس کے دوست تھوڑے رہ گئے۔ عثمان غنی کے بارے میں فرمایا اللہ عثمان پہ رحم کرے، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے۔ اچھا علی کی باری آئی نا تو علی کی فضیلت اس مقام پر بیان نہیں کی، اس کا یہ معنی نہیں کہ علی کی فضیلتیں ہیں نہیں، علی کی فضیلتیں اتنی ہیں میری آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں بیان کرتے کرتے علی کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس موقع پر سرکار نے حضرت علی کے لیے دعائیہ کلمے کہے، کیا کہا؟ اللہم
وآدر الحق معہو حیث دار۔ اس کا مطلب یہ ہے، سرکار کہتے ہیں اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے۔ سبحان اللہ کہو، مسئلہ سمجھا دیں۔ یہ فرمایا سرکار نے، یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق، کیا کہا؟ حق کو ادھر پھیر۔ بولیے سبحان اللہ کہیے، مولا حق کو ادھر، یعنی حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں علی ہمیشہ حق کے ساتھ، حق ہمیشہ علی کے ساتھ، نہ حق علی سے جدا ہوا نہ علی حق سے جدا ہوا۔ مصطفیٰ کی دعا جو ہوئی، تو اب 1400 سالوں میں اہل سنت کا ایک فتویٰ بتاؤ نا جس میں اہل سنت کے کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ مشاجرات صحابہ میں حق علی سے جدا ہوا۔ اب یہ تقریر ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری جملے، اہل سنت کے فتاووں میں آج تک کسی بندے کا ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں آیا جو اہل سنت کا، اہل حق کا بندہ ہو کہ علی شیر خدا مشاجرات صحابہ میں حضرت علی سے کبھی حق جدا ہوا۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ علی شیر خدا کے مقابلے میں آنے والے نیت کے سچے ہیں، ان کی نیت میں کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا ہے، یہ انسانی زندگی ایسے معاملات ہونے کا امکان ہوتا ہے حق علی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جب علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہا، حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہا، تو جب ابو بکر صدیق کے پیچھے علی نمازیں پڑھتا تھا تو حق کدھر ہوتا تھا؟ ابھی سبحان اللہ کہنے پہ بخل تو نہ کرو نا۔ جب علی شیر خدا عمر کے پیچھے 10 سال تک نماز پڑھتا تھا، حق کدھر ہوتا تھا؟ عثمان کے پیچھے 12 سال تک حضرت علی شیر خدا نماز پڑھتے تھے تو حق کدھر ہوتا تھا؟ معلوم ہوا کہ علی تو مقتدی ہوتا تھا، ابو بکر صدیق علی کا امام ہوتا تھا، عمر علی کا امام ہوتا تھا، عثمان علی کا امام ہوتا تھا۔ تو جب علی حق سے جدا نہ ہوا تو ابو بکر کیسے حق سے جدا ہو سکتا ہے؟ عمر کیسے حق سے جدا ہو سکتا ہے؟ عثمان کیسے حق سے جدا ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں اور بھی ہوں، لیکن چونکہ وقت بہت ہی زیادہ ہو گیا، میں نے نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ باتیں زیادہ کر دیں۔ دوران گفتگو مجھ فقیر سے کوئی غلطیاں بھی چھوٹی موٹی ضرور ہوئی ہوں گی، اس سب کے لیے میں اللہ سے، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔